نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا میزبان ممتاز خان آپ سے مخاطب ہے۔ اس پروگرام میں ہم تخلیق کائنات کے مختلف پہلوؤں پر قرآن پاک کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ، علم کلام سے خدا کے موجود ہونے کی منطقی دلیل۔ تو یہ دلیل امام غزالی، ابن رشد اور ان لوگوں نے قائم کی تھی، اور اس میں تھوڑا سا اضافہ سائنس میں، حالیہ سائنس کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ خدا کے موجود ہونے کی دلیل کس طرح سے علم کلام میں پائی جاتی ہے۔ اس دلیل کے 3 بنیادی جزو ہیں۔ پہلا جملہ ہے یا پہلا جزو ہے everything that begins to exist has a cause۔ کسی چیز کی بھی ابتدا ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، کاز ہے۔ اور دوسرا ہے the universe begin to exist، یہ کائنات کی ابتدا ہوئی، یہ ازل سے نہیں ہے، اس کی ابتدا ہوئی۔ یہ دوسرا ہمیں ثابت کرنا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے therefore the universe has a cause، کیونکہ ہر ابتدا ہونے والی چیز کی کاز ہوتی ہے، اور یہ دنیا بھی، اس دنیا کی بھی ابتدا ہوئی، لہٰذا اس کی بھی کوئی کاز ہے یا وجہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ جس چیز کی، سب سے پہلے یہ ثابت کریں گے کہ جو بھی چیز ابتدا ہوتی ہے جس چیز کی بھی، اس کی ایک کاز ہوتی ہے۔ عدم سے کوئی چیز بغیر وجہ کے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ اگر ایک آ سکتی ہے تو پھر ساری کیوں نہیں آ رہی؟ تو یہ چیز کہ خود بخود کوئی بغیر کسی وجہ کے وجود میں آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ اور انسانی تجربہ، مشاہدہ، حقائق سب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بغیر وجہ کے کوئی چیز کا وجود نہیں، اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں۔ پوری دنیا میں وجہ ہوتی ہے، جو بھی وجہ ہو، فزکس کے قوانین سے ہو یا بعد طبیعیات کے قوانین سے، یعنی میٹا فزکس سے، لیکن وجہ ہونا ضروری ہے۔ اس میں ایک سوال اٹھے گا عام طور پہ کہ خدا کو کس نے بنایا، وہ بات کی بات ہے، اس کو آخر میں ہم ہینڈل کریں گے۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون ہے، علت و معلول۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ آپ ٹیکسی لیں اور جب گھر پہنچ چکے تو ٹیکسی سے انکار کر دیں، تو یہ اس طرح ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کاز ہے، ایک جگہ ہے تو ہر جگہ ہے، اپنی مرضی سے ہم اسے منسوخ نہیں کر سکتے۔ فزکس کی قانون یا قانون قدرت، یہ کائنات بننے کے بعد بنے، تو ان کی گرفت میں جو کاز ہے یا جو لاز ہیں یا قوانین قدرت، وہ ابتدا کے بعد کی بات ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہے اسے میٹا فزکس کہتے ہیں، مابعد طبیعیات کہا جاتا ہے، یعنی اس سے اوپر کی وجوہات، لیکن وجہ تو ہے کیونکہ ہم موجود ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر
کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ہر ابتدا کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی قانون ہوتا ہے، اور اس سے ماورا کوئی چیز ہو نہیں سکتی علت و معلول کے قانون سے ماورا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی ابتدا ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ازل سے ہے۔ تو اس کے دو ہیں طریقے جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ ایک فلسفہ کا طریقہ ہے جو علم کلام سے لیا گیا ہے، اور دوسرا 3 طریقے سائنس کے ہیں، ماڈرن سائنس کے۔ تو پہلے فلسفے کا طریقہ پہ ہم دیکھتے ہیں۔ فلسفہ میں ہے کہ لا منتہا، انفینٹی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، حقیقی انفینٹی کوئی چیز نہیں۔ آپ 1 2 سے گنتی شروع کریں تو گنتے چلے جائیں تو کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوگی، آخر میں گنجائش رہے گی کہ ایک اور بھی اس کے اندر جمع کیا جائے۔ تو حقیقی لا منتہا انفینٹی کوئی چیز نہیں۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ بالٹی لیں جس کے اندر سوراخ ہوں، اور کہیں کہ جب یہ بالٹی بھر جائے گی تو تب ہم سمجھیں گے کہ یہ کام ہوا یا پورا، تو وہ کبھی نہیں بھرے گی۔ جتنا پانی ڈالتے جائیں گے اتنا پانی نکلتا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ہمارے ماضی میں لاتعداد لمحے ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ حال آیا ہے یا موجودہ ٹائم آیا ہے، تو وہ لاتعداد لمحے تو ختم ہی نہیں ہو رہے کبھی تک۔ جتنا پیچھے چلتے جائیں اور لمحہ تو وہ کبھی حال ہمارا لمحہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ماضی کے لاتعداد لمحے ختم ہوں گے تو ہمارا لمحہ حال کا آئے گا۔ لہٰذا ہماری جو کائنات ہے یہ کسی ٹائم کی پابند ہے، کسی لمحے میں بنی ہے، اور لاتعداد لمحے ہونا ناممکن سی بات ہے۔ تو کسی لمحے میں بنی ہے، اس لیے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ دوبارہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ لا منتہا، حقیقی لا منتہا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ماضی کے اندر لا منتہا لمحے ختم ہوں گے تو تب حال کا لمحہ آئے گا، تو وہ ختم ہی کبھی نہیں ہوں گے تو حال کا لمحہ آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حال میں ہیں، یہ لمحہ آ چکا ہے، اس لیے ماضی انفینٹی نہیں ہے۔ ہمارا ماضی کی کوئی ابتدا ہوئی ہے کہ ہمارا اب کا لمحہ آیا ہے۔ اگر کوئی ابتدا ہی نہ ہوتی، یعنی لمحوں میں لمحے ختم ہوں گے، ٹائم ختم ہوگا تو اس سے ازل کہیں گے نا، تو وہ ازل نہیں آ سکتا جب تک کہ لمحے ختم نہ ہوں۔ تو دوسرے لفظوں میں چونکہ حقیقی لا منتہا کوئی چیز نہیں ہے، لا منتہا ماضی کے لمحے کوئی حقیقت نہیں ہے، تو کوئی لمحہ تھا کہ یہ کائنات بنی اور اس کی ابتدا ہوئی۔ یہ تو ہے فلسفے کا قانون، اور اس کو جتنا آپ غور کریں گے آپ دیکھیں گے کہ لا منتہا کوئی چیز نہیں ہے، ایک لمحہ تھا کہ جس کے اندر ہماری کائنات کی ابتدا ہوئی، تبھی ہم موجود ہیں، تبھی ہمارا حال کا لمحہ آیا، ورنہ ہمارا حال کا لمحہ کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب ہم سائنس کے 3 اصول لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اب میں عدم سے ابتدا کی بات کر رہا ہوں۔ تو پہلا ہے کہ یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ 1929 میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کائنات بہت وسیع ہے اور پھیلتی جا رہی ہے، ہبل ٹیلیسکوپ سے۔ مسٹر ہبل تھے جنہوں نے دریافت کیا۔ اس کے بعد 1998 میں 2 ٹیموں نے یہ ثابت کیا الگ الگ کہ یہ تو تیزی سے پھیل رہی ہے، حالانکہ ان کا خیال تھا کہ پھیلنے میں سلونیس آئے گی گریویٹی کی وجہ سے،
لیکن توقع کے برعکس تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کا نوبل پرائز ان کو 2011 میں ملا۔ تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ کبھی ایک نقطے پہ مرکوز تھی اور کبھی نہیں تھی، پہلا ثبوت۔ دوسرا ثبوت، کائنات کی بگ بینگ کے باقیات کائنات میں اس وقت بھی موجود ہیں، جسے CMBR کہتے ہیں، کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں، اور یہ ایک بالکل فٹ پرنٹس ہے۔ اس کا ٹیمپریچر 2.72 کیلون اسکیل ایبسولوٹ اسکیل پہ ہے، یعنی اس سے نیچے کوئی ٹیمپریچر ممکن نہیں ہوتا، زیرو پہ، کیلون اسکیل کی زیرو پہ۔ تو یہ تقریباً 2.75 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ نتھنگنیس کا ٹیمپریچر زیرو ہوتا ہے۔ تو یہ ٹیمپریچر بتاتا ہے کہ کبھی بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا تو کبھی اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ یہ ٹیکنیکل لینگویج میں سب کچھ بتا رہا ہے کہ 13.72 بلین ایئرس، یہ جو فٹ پرنٹس ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کائنات کا وجود کا ظہور ہوا۔ تیسری شہادت، یہ دونوں سائنس کی شہادت عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ اس وقت لائٹ ایلیمنٹ کائنات میں زیادہ ہے۔ کائنات میں عناصر ہیں 92 اسٹیبل عناصر۔ سب سے ہلکا ہائیڈروجن ہوتا ہے جس میں ایک الیکٹران اور ایک پروٹون ہوتا ہے، اور سب سے ہیوی یورینیم ہے 92، جس کے مرکزے میں، نیوکلس میں 92 پروٹون اور 92 اس کے باہر فلکر کر رہے ہوتے ہیں الیکٹران۔ یہ ابھی بھی لائٹ ایلیمنٹ زیادہ ہیں، اور یہ ہر سورج کے اندر ہیوی ایلیمنٹس میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہر سورج ایک کوکنگ میٹیریل، کوکنگ فیکٹری ہے کہ اس کے اندر ہیوی ایلیمنٹس آکسیجن، نائٹروجن، کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، سلفر، سلیکان، گولڈ، یورینیم یہ بنتے ہیں، اور یہ بن چکتے ہیں تو وہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو ان ایلیمنٹس کو ہوا میں پھینک دیتا ہے، یا وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یا نیوٹران سٹار میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے سورج۔ تو یہ ایلیمنٹ جب کائنات بنی تو اس وقت ہائیڈروجن کی مقدار تھی 76% کائنات میں، ایسٹیمیٹ ہے سائنس کا۔ اب ہے اس وقت، یعنی 14 ارب سال کے بعد 70% ہے، باقی ہیوی ایلیمنٹس میں کنورٹ ہو چکے ہیں، اور تقریباً 1 کھرب سال بعد ہائیڈروجن صرف 20% رہ جائے گی، اور باقی سارے ہیوی ایلیمنٹس کاربن، آئرن، سلیکان، سلفر یہ سب چیزیں بن چکی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا ہوئی لائٹ ایلیمنٹ سے، اور آہستہ آہستہ ہیوی ایلیمنٹس بنتے جا رہے ہیں۔ تو 3 شہادتیں سائنس کی ہیں کہ کائنات اب ازل سے نہیں تھی، بلکہ اس کی ابتدا ہوئی، اور کائنات کی جب ابتدا ہوئی تو اس وقت ٹائم اور سپیس بنے اور انرجی بنی، یہ 3 انگریڈینٹس۔ اس کے بعد اس سے ساری کائنات بنی ہے۔ آخر میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیسرا ہمارا پوائنٹ تھا دا یونیورس ہیز اے کاز، کیونکہ پہلا ہمارا اصول تھا کہ جو چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے۔ پھر ہم نے ثابت کیا کہ کائنات کے بننے کی ابتدا ہوئی، اس سے ثابت ہوا کہ کائنات کے بننے کی وجہ ہے، کیونکہ ہر ابتدا ہونے والی چیز کی وجہ ہوتی ہے، تو اس وجہ کو ہم کہیں گے فرسٹ کاز۔ کاز کی کیا وجہ ہے، اگر ہم یہ سلسلہ چلائیں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، تو یہ ناممکنات میں ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اسے فرسٹ کاز کا نام دیں گے کہ اس فرسٹ کاز کو اب ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈینائی کرتا ہے تو یا تو کہے کہ کائنات ازل سے ہے، وہ نہیں، ہم نے ثابت کیا
کہ اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور جس چیز کی بھی ابتدا ہو وہ چیز اس کی ایک کاز ہوتی ہے۔ اب وقت کم ہے تو چیزیں تو بہت ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی اور اس کی ایک کاز ہے، ایک وجہ ہے۔ اب میں 2-3 سینیریو دیتا ہوں کہ جس چیز میں ٹائم ہوتا ہے وہ ایونٹ ٹو ایونٹ وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں بیٹھا ہوں، ایک گلاس پڑا ہے، میں نے ہتھوڑا مارا اور اسے توڑ دیا، تو کاز میں تھا، میرا ہتھوڑا مارنا، اور رزلٹ کہ گلاس ٹوٹ گیا۔ تو یہ ایونٹ ٹو ایونٹ کازیشن ہوتی ہے، اس میں وقت انکلوڈیڈ ہے، یعنی کہ اس لمحے یہ ہوا، اس لمحے یہ ہوا۔ ایک اور ہے دوسرا سینیریو کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کازیشن، کہ ایک کیفیت ہے اور اس کیفیت نے دوسری کیفیت کو جنم دیا۔ مثال کے طور پہ لکڑی کی ایک کشتی ہے اور ایک تالاب یا دریا ہے، تو اس میں دونوں الگ الگ ہیں، دونوں اسٹیٹ ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ جب بھی وڈ کی کشتی جائے گی پانی کے اندر، اس کو ڈسپلیس کرے گی، تیرنے لگے گی۔ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کازیشن یہ ہوگی۔ اور ایک ہے کہ اسٹیٹ ٹو ایونٹ کازیشن، یہ ذرا مشکل چیز ہے کہ جیسے ٹیمپریچر کائنات نتھنگنس میں ہے ہی نہیں، مثال کے طور پہ وہاں پانی موجود ہے تو پانی بھی ایٹرنل جمع ہوا رہے گا اور ٹیمپریچر بھی 0 سے نیچے رہے گا، کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایک اسٹیٹ ہے تو وہ ٹائم لیس ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایونٹ ہوتا ہے، کائنات کا ایک ایونٹ ہوتا ہے بننے کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کاز ہے، فرسٹ کاز، اس کے پاس چوائس ہے۔ اگر چوائس نہیں ہوتا تو ایٹرنل رہتی، کوئی ایونٹ نہیں ہوتا۔ بس چوائس ہے تو وہ ایک ٹائم لیس، چینج لیس کاز نے ایک ٹائم کے اندر رہنے والی کائنات پیدا کی، کیونکہ جہاں کوئی چینج نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، وہاں ٹائم ایرریلیونٹ ہے، ٹائم سے باہر ہے وہ چیز۔ تو کائنات کے بننے کے بعد چینج کا عمل شروع ہوا اور یہ سب چیز۔ تو اس کا مطلب ہے فرسٹ کاز ایسی ہے جس کے اندر چوائس ہے چینج کا۔ اگر ہم ایک اہم اصول یہ دیکھیں کہ کاز از ایٹرنل شوڈ افیکٹ بی ایٹرنل، یعنی کاز ہمیشہ رہنے والی ہے تو اس کا افیکٹ بھی ہمیشہ رہنے والا ہوگا، یس۔ بٹ if a state cause an event, then state must be a specialized agent with volition in this order of mind۔ تو وہی بات کہ اگر اسٹیٹ سے کوئی تبدیلی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس چوائس تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کاز کیسی ہے۔ کاز تو ہے، اب اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کاز کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جسے کسی نے تخلیق نہیں کیا، جس کی کوئی اور کاز نہیں ہے اس کے پیچھے۔ لم یلد کا ورڈ ہے قرآن پاک میں۔ بگننگ لیس ہو، ٹائم لیس ہو، هو الاول هو الاخر، اس کا نہ کوئی ماضی نہ کوئی فیوچر، ایوری تھنگ از دیئر، کیونکہ وہ ٹائم سے ماورا ہے، ٹائم سے اوپر چیز ہے۔ چینج لیس، اللہ الصمد، بے نیاز ہے کسی تبدیلی سے۔ چینج اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ضرورت ہو، جیسے انسان تھک جاتا ہے تو ادھر سے ادھر بیٹھ جائے، یا کوئی چیز لینے جاتا ہے، یا کوئی نئی معلومات لینے کے لیے جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ چینج لیس اللہ کی ذات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو آنے جانے کی ضرورت ہے یا کوئی نو۔ ٹائم لیس، ہمیشہ رہنے والی ہو، الحی القیوم،
स्पेसलेस, वल्लाहु वासिउन अलीम, अनइमेजिनेबली पावरफुल अल अजीज़, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट अल हकीम, ये खसूसियात हैं तो वो ये कायनात बना सकती है कॉज, अदरवाइज़ ये खसूसियात नहीं है तो कॉज नहीं बना सकती कोई चीज़। लेकिन आप जो भी करें, जो भी हो, कॉज पहले मुतय्यन हो चुकी है कि वो मौजूद है, वो रियलिटी है, सिर्फ उसकी क्वालिटी है वो कोई डिटरमिन करेगा। तो ये क्वालिटी कम अज़ कम वो लाएगा इसके अंदर कि उसको चेंजलेस होना चाहिए, उसको टाइमलेस होना चाहिए, उसको परमानेंट होना चाहिए, उसको पावरफुल होना चाहिए, उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला होना चाहिए। ये क्वालिटीज़ हैं जो हम उसको देते हैं। कई एतराज़ होते हैं इस पे, तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है तो एक आध एतराज़ देख भी लेते हैं। डेनेट एक है, बोले तो उसने वो कहा हु कॉज्ड गॉड, कि अल्लाह को किसने बनाया। तो भाई बात ये है कि कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट में यह था जिसकी इब्तदा हुई उसकी कॉज होती है, जो हमेशा से हो, जो टाइमलेस हो, जो टाइम के अंदर आती ही ना हो, जो लम्हों के अंदर ही ना आती हो, जो बनी ही ना हो, तो उसकी कॉज तो नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन ही अबसर्ड है। क्यों? कि हम साबित कर चुके हैं कि यूनिवर्स की जो है वो कॉज है और उसकी इब्तदा हुई तो उसकी कॉज है। जिसकी इब्तदा नहीं हो तो उसका कॉज का क्वेश्चन पूछना अबसर्ड है। ये कह सकते हैं कि कायनात जब बनी तो टाइम उस वक्त शुरू हुआ, तो उससे पहले जब टाइम नहीं था तो कॉज भी नहीं थी। भाई उस वक्त कॉज चेंजलेस थी, कोई तब्दीली नहीं थी, टाइम से बाहर थी। और ये टाइम जब बना तो बकौल इमाम गज़ाली की कि फिर वो कॉज, वो खुदा टाइम के अंदर रहने लगा, लेकिन उससे पहले वो उससे मावरा था। तो हम ये कहते हैं इस कुरान की रोशनी में कि वो टाइम से हमेशा मावरा है, लेकिन टाइम को उसने पैदा किया, मादा को पैदा किया और ये सारी कायनात चलाई, और ये अजल मुसम्मा तक है। और एक वक्त आएगा कि ये कायनात ख़त्म हो जाएगी, ये कुरान पाक में दिया हुआ है, खुदा तब भी मौजूद होगा। तो अब टाइम 1-2 मिनट में एक आध और चीज़ का जायज़ा हम ले लेते हैं कि लोग कहते हैं कि आम कॉज और अदम से वजूद के लाने की कॉज में फ़र्क होना चाहिए, और उसको हम वो कॉज इससे नहीं ले सकते। भाई कॉज तो कॉज है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पे तलाक होता है कि उससे हुआ क्या। तो आप चूज़ नहीं कर सकते उसमें किसी चीज़ में कि यहाँ कॉज लगेगी यहाँ नहीं लगेगी। और कॉज को कॉन्शियस होना ज़रूरी है या नहीं है, इसका फ़ैसला नेचर ऑफ कॉज पे होगा कि उसने बनाया है, हम मौजूद हैं, और इस इंटेलिजेंट डिज़ाइन को उसने तख्लीक किया है, तो उसका इंटेलिजेंट होना और उसका क़ुव्वत फ़ैसला होना, ये सब चीज़ें लाजिम हैं। इसी तरह कई और छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर फ़िलासफ़र ने दिया हुआ है। तो आज हमने इस मुख्तसर वक्त में ये साबित किया कि कायनात की इब्तदा हुई और इसकी एक वजह है, और जो वजह है उसको हम एनालाइज़ करें तो उसकी जो क्वालिटीज़ आती हैं वो कुरान पाक में अल्लाह की क्वालिटीज़ से हूबहू मिलती हैं 100%। बल्कि अल्लाह की सिफ़ात तो बहुत ज़्यादा दी गई हैं, और ये हम जो 8-10 सिफ़ात कहते हैं कि उस फर्स्ट कॉज में होना चाहिए वो मौजूद हैं। वो अज़ल से होना चाहिए। तो जो चीज़ अज़ल से हो, जो टाइमलेस हो, यानी टाइम शुरू होने से पहले भी वो मौजूद हो, तो उसकी कोई तख्लीक नहीं होती, उसकी कोई वजह की ज़रूरत नहीं होती, वो हमेशा से है। और इसके बाद जो एतराज़ात होते हैं वो सारे एतराज़ात का हम जायज़ा लें तो वो या तो अबसर्ड क्वेश्चन हैं, या अगर क्वेश्चन हैं तो उनके आंसर मौजूद हैं।
ناظرین، اس وقت پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ مزید اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو میرا ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پہ ظاہر ہو رہا ہے، آپ بلا تکلف اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور اس پہ خاصی ڈسکشن کی گنجائش رہتی ہے اور موجود بھی ہے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔